والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے انتہائی واجب القدر پاکستان کے طول و عرض سے آئے ہوئے میرے سر کے تاج حکماء کے لیے ایک فخر، اتباع کرام، اساتذہ کرام، پروفیسر کرام، تمام مندوبین کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرتا ہوں۔ کل مورخہ 9 تاریخ کی ورکشاپ میں کائروپریکٹک کے متعلق ہم نے بہت سارے مریضوں کو جو بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے، رحیم یار خان سے بھی مریض آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، ان کو ہم نے موقع پر ایڈجسٹمنٹ دی تھی۔ تو الحمدللہ مجھے اس کائروپریکٹک ورکشاپ میں 70% نتائج برآمد ہوئے ہیں، جو سب آپ لوگوں کے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی چیز کھلانے کے، صرف ایڈجسٹمنٹ کر کے اگر 70% مریض کو 60 سے 70% افاقہ ہوتا ہے تو لامحالہ جس وقت ہم اس کو ادویات کے ساتھ دیں گے تو اللہ کے فضل سے وہ 100% انشاءاللہ صحت کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے اپنا تجربہ شیئر کیا تھا۔ اگر آپ کو ذہن نشین ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو آپ میری ویڈیوز ہیں وہ آپ اپلوڈ کی ہوئی میں نے، وہ آپ سماعت کر آپ انہیں دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا اور اللہ پاک کرم کرے گا۔ میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے کہ آپ جس قدر بھی ممکن ہو سکے خلق خدا کی خدمت کے لیے، سب سے گندے درد جو ہے یہ کمر کے درد ہے، یہ موروں کے درد ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور اپنا تجربہ شیئر کرتا چلا جاؤں کہ میرے پاس اس وقت تک کم و بیش 7 سے 7,500 مریض آ چکے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سوکھ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اہل حدیث میں سے کوئی مریض نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں چوری کرتے ہیں، ہم نماز میں تیزی کرتے ہیں، ہم جلد بازی سے کام کرتے ہیں۔ نماز میں ہی اس کمر کے درد کا مکمل علاج موجود ہے۔ جس وقت آپ رکوع پورے اہتمام کے ساتھ نماز کی حیت کے مطابق رکوع کریں گے، آپ کو کبھی مور کا درد نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ درد میں پہلے سے مبتلا ہیں، آپ آج سے رکوع کرنا شروع کر دیں، آپ کی کمر ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آزمایا ہے اور میں نے دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے سرپرست اعلیٰ یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن پاکستان کے سرپرست اعلیٰ جناب قاسمی صاحب نے سجدے کے متعلق میری توجہ دلائی، تو میں یہ بھی یاد کرتا چلا جاؤں کہ سجدہ اگر آپ لمبا کریں گے تو آپ کی آنکھوں کی بصارت کبھی ظاہر نہیں ہوگی، آپ کی کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ موروں کا درد ہوتا ہے، مورے نکلتے ہیں، مورے کھسکتے ہیں، گیپ کرتے ہیں، وہ کمر ٹیڑھی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جب آپ سجدہ پورا کرنا شروع کر دیں گے، لمبا کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی کمر ٹیڑھی ہونے کی بجائے سیدھی ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ اس نماز میں پورا فلسفہ میرے اللہ نے رکھا ہوا ہے، اور اس نماز میں ساری پوری کی پوری پیروں کے پاؤں کے تلوؤں سے لے کر سر کی چوٹی تک تمام اعضاء کی ورزش رکھی ہوئی ہے، اور اسی ورزش کو اگر آپ پورے طریقے سے مینٹین کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو کمر کا درد اور پیٹ کی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔